اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور عطا سے آج ہم اپنے آقا و مولا، اپنے نبی مکرم، نور محتشم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذکر پاک کی محفل میں موجود ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی محبت اور ادب نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، ہر جگہ کا اپنا اپنا ایک اکرام ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی مجلس کا اکرام یہ ہے کہ جو محبوب علیہ السلام کے ذکر میں جائے، باوضو جائے، سر کو ڈھانپ کے جائے اور ایسی کیفیت میں جائے کہ میں محبوب علیہ السلام کے ذکر میں جا رہا ہوں، جب جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، ہو سکتا ہے اور اس یقین کے ساتھ ہے کہ اس محفل میں جانا کی نظر پڑے گی، ان کی نظر سے میری بگڑی سنور جائے گی۔ بالخصوص نعت خوان حضرات، قاری صاحب اور دوسرے لوگوں کو بھی میں دست بستہ یہ عرض کروں گا، کوشش کریں یہ جلدی پہنچا کریں، ورنہ عموماً ہر ایک نے بندے چھوڑے ہوتے ہیں کہ جناب پتہ کریں ڈاکٹر صاحب پہنچے کہ نہیں پہنچے، ہم بعد میں پہنچیں گے۔ آخر ہم بھی انسان ہیں، ابھی صبح 9 بجے پہنچے لاہور سے، نیند پوری نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں گلا آواز بدلی ہے، تو مسلسل بول بول کے اور تھکاوٹ کے اثرات ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو نئے لوگ آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو اٹھا تو نہیں سکتے۔ بعد میں جب علماء آتے ہیں، اب کافی تعداد میں بیر علماء بیٹھے ہیں، قاری صاحبان بیٹھے ہیں، اب کسی کو اٹھائیں بھئی یہ علماء ہیں ان کو جگہ دو، تو یہ علماء کو خود خیال کرنا چاہیے، آپ نے آنا تو ہے، تھوڑی جلدی آ جائیں۔ نہیں، ہر بندہ پروٹوکول اور اکرام کے چکر میں ہے۔ یہ پروٹوکول دنیا میں دھرا رہے گا۔ جو یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کے لیے محفل میں جاتا ہوں یا فلاں رشتہ دار کے لیے جاتا ہوں، اس کو کچھ نہیں ملتا اسی کو سب کچھ ہے جو یہ سمجھتا ہے میں مدینے کے تاجدار کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے آقا و مولا کے لیے جا رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، آج چونکہ سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے، جس کا دل کرتا ہے اٹھ کے سوالات سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے، اور ہمارے جو بچے ہیں وہ مذبذب ہو جاتے ہیں، مختلف ان کے ذہنوں میں ابہام اور اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔
اب جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے اپنے گرد اتنے دائرے قائم کر رکھے ہیں کہ عام بندے کی رسائی نہیں ہے ان تک پہنچنا، کہ وہ جا کے سوالات کریں، اور جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے ان سوالات کے جوابات دیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگ، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے، درود و سلام پڑھنے والے، نبی کا ذکر کرنے والے، کچھ عرصے کے بعد درود و سلام اور ذکر سے انحراف کر لیتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ یا تو ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ملتا، اگر ملتا ہے تو ہم پوچھنے کی جسارت نہیں کرتے۔ ابھی کل ہی کسی نے سوشل میڈیا پہ 10 سوالات چھوڑے اور ساتھ یہ دعویٰ کیا کہ دنیا میں کوئی مائی کا لال نہیں جو میرے سوالات کے جوابات دے سکے۔ جب وہ اتنی بڑی چیلنج کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار دیکھا نا یہ علم کی بات ہوگی، ان کو جواب دینے والا کوئی نہیں۔ جب ہم ان سے فون کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم اس موضوع پہ آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو مختلف، ہم نے ڈپلومے کیے ہوئے ہیں، ہم عالم تو نہیں ہیں، آپ ہمارے ساتھ کیوں بات کرتے ہیں؟ تو جب تم عالم نہیں ہو، ایک بندہ ڈاکٹر بنتا ہے، پہلے MBBS کرتا ہے، پھر FCPS کرتا ہے، پھر آ کے وہ لوگوں کے جان کے ساتھ کھیل سکتا ہے، تو جس نے مکمل دورہ حدیث نہیں کیا، درس نظامی نہیں کی، اس کو کس نے اجازت دی ہے وہ لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افتى بغیر علم لعنت ملائکۃ السماء والارض، او کما قال علیہ السلام۔ جو مستند عالم نہ ہو وہ دین پر بات کرے یا دین پر بحث کرے، جتنی دیر وہ بولتا رہے گا اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی لعنت پڑتی رہے گی، وہ سننے والے پر بھی پڑے گی، وہ بولنے والے پر بھی پڑے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آپ تو ہر ایک کو سننا شروع کر دیتے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا اس آدمی کی تقریر نہ سنو جو مستند عالم نہ ہو اور جس کو ناسخ اور منسوخ کا علم نہ آتا ہو۔ آپ اٹھائیں احادیث کی کتب تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب کسی دیکھتے خطیب کو تقریر کرتے ہوئے پوچھتے تجھے ناسخ منسوخ کا علم آتا ہے؟ وہ کہتے آتا ہے، تو تقریر کرنے دیتے، ورنہ کان سے پکڑ کے ممبر سے اتار دیتے۔ فرماتے جس شخص کو ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں آتا وہ خود بھی برباد ہوگا، دوسروں کو بھی برباد کرے گا۔ ہم نے ایک اپنی سوچ بنا لی ہے، اگر کسی میڈیکل ڈاکٹر کو کہو کہ یار نقشہ بنا دے، وہ کہے گا یار میرا تو میڈیکل سے تعلق ہے، اس سے تو کوئی دوائی لکھوا لو۔ کہ نقشہ بنانے کا چکر میرا نہیں ہے، کہ انجینئر کا چکر ہو سکتا ہے، وہ تمہیں نقشہ بنا کے دے سکتا ہے، میں تو ڈاکٹر ہوں، یہ میرا شعبہ ہی نہیں ہے، میرا کام ہی نہیں ہے، یہ کسی اور سے جاؤ تم یہ بنواؤ۔ نقشہ ڈاکٹر نہیں بنا کے دیتا، وہ میڈیکل والا نسخہ لکھ کے دیتا ہے، اور انجینئر دوائی نہیں لکھ کے دیتا، وہ اپنا کام کرتا ہے۔ مگر حیرت ہے جب ہم نے دین پر بات کرنی ہوتی ہے تو بحث کرنی ہوتی ہے تو ایک چائے والا بھی شروع ہو جاتا ہے، لگتا ہے اس سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے۔ اب میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا میرا دین ایسے ہو جائے گا جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، جو مستند عالم نہیں ہوگا، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، جس کا کوئی تشخص نہیں ہوگا، جس کا علم سے تعلق نہیں ہوگا، وہ بھی اس پر بحث کرے گا۔ جانے جانا نے فرمایا جو عالم نہ ہو پھر بات کرے یا بحث کرے اس پر اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی لعنت پڑتی ہے۔ تو جب آپ کسی کی گفتگو کو سنتے ہیں، چاہے سوشل میڈیا پہ سنیں یا اپنے ارد گرد سنیں، تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ اہلیت بھی رکھتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط مقرر کی ہیں گفتگو کرنے کی، کیا اس پر وہ قادر بھی ہے کہ نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ ساؤنڈ پہلے ٹھیک چل رہا تھا، اب تقریر شروع ہوئی ہے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اس کی آواز کو تھوڑا پتلا کریں گے تو پھر سمجھ آئے گی۔ ویسے جتنے خطیب ہیں نا وہ تقریر کرتے ہوئے ہر وقت ساؤنڈ والے کو ڈانٹتے رہتے ہیں، میں نے آج تک کسی کو کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ ہمارا تعلق کسی کو ڈانٹنا نہیں ہے، ہمارا تعلق پیسے بٹورنا نہیں ہے، ہمارا تعلق ہے نبی سے تعلق جوڑنا۔ تو عزیزان محترم، میں اپنی گفتگو سے پہلے جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی بندہ آپ کے نظریات اور عقیدہ کو خراب نہ کر سکے۔ ایک بات یاد رکھنا، الدین کلہ ادب، دین ادب کا نام ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ ادب کا نام ہے۔ الدین کلہ ادب، دین ادب کا نام ہے۔ التصوف کلہ ادب، تصوف ادب کا نام ہے۔ جس کا دین دیکھنا ہو اس کا ادب دیکھو، جس کا ادب دیکھنا ہو اس کا دین دیکھو۔ یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور جڑی ہوئی ہیں، لازم اور ملزوم ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں فلاں شخص بڑا جبہ کبہ پہنتا ہے، بڑی دستار رکھتا ہے، اس کے پاس بہت بڑی لائبریری ہے،
وہ دستار بھی بیکار ہے، وہ جبہ و کبہ بھی بیکار ہے اگر اس کے پاس ادب رسول کی دولت نہیں۔ جس کے پاس ادب ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ ادب کی جو نعمت ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلا سوال وہ یہ ہے کہ ہم جب یہ محبوب علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، اس کو عید کیوں کہتے ہیں؟ عید نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کوئی عید کے ہونے کا کوئی سبب ہے قرآن و حدیث سے تو وہ پیش کریں۔ نہیں ہے، کوئی نہیں دکھا سکتا کہ لفظ میلاد النبی کے ساتھ عید میلاد النبی اس کو کہنا جائز ہے۔ عزیزان محترم، آپ ذرا غور فرمائیں، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 73 ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یوم الجمعۃ سید الایام، جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ ھذا عید للمسلمین، یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ وجہ کیا بیان فرمائی؟ فرمایا فیہ خلق آدم، اس دن اللہ نے آدم کو تخلیق فرمایا ہے، اس دن اللہ نے آدم کو تخلیق فرمایا ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں، جس نبی کے صدقے یہ کائنات بنی ہے، جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاق، محبوب آپ نہ ہوتے میں یہ زمین نہ بناتا، محبوب آپ نہ ہوتے میں آسمان نہ بناتا، محبوب آپ نہ ہوتے یہ میں دنیا نہ بناتا، محبوب آپ نہ ہوتے میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ یہ آدم علیہ السلام کے لیے کہا یا میرے آقا علیہ السلام کے لیے کہا ہے؟ آدم علیہ السلام کے لیے نہیں، کہ میرے جانا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو، میرے آقا فرمائیں ھذا یوم ھذا عید للمسلمین، یہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ تو ابن ماجہ کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جس طرح آدم کی تخلیق کا دن عید کا دن ہو سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کی ولادت کا دن بھی عید کا دن ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے ساؤنڈ بند کروا رہے نہیں، میں تقریر کرنے، توجہ ہے آپ کی؟ عزیزان محترم، یہ حدیث پاک سیاستہ کی ہے، کتاب میں یہ پڑھائی جاتی ہے، یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مدارس کے اندر حدیث پاک کی۔ تو اس میں یہ حدیث پاک ہے کہ عید للمسلمین، یہ صرف مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ آپ غور کریں، کوئی حدیث ہو یا قرآن کی آیت ہو، اس کا نزول کوئی خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے۔ میرے آقا جو بات فرماتے ہیں، واقعہ کوئی خاص ہوتا ہے۔ اللہ جو آیات بینات نازل کرتا ہے، اس کا واقعہ کوئی خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے۔ اے جانا آپ نے یہ جو فرمایا کہ آدم کی تخلیق کا دن عید کا دن ہے، کیوں فرمایا؟ فرمایا اس لیے میں بتا دوں کہ میں امام الانبیاء ہوں، آدم میرے مقتدی ہیں۔ اگر کوئی مقتدی نبی ہو، اس کی تخلیق کا دن عید کا دن بن سکتا ہے، تو امام الانبیاء کی ولادت کا دن بھی عید کا دن بن سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ چلیں عید میلاد النبی کی سمجھ آ گئی، حدیث سے ثابت ہے، چلیں ہم اعتراض نہیں کریں گے، لیکن یہ جو جھنڈیاں لگاتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ جھنڈیاں لگانا تو ہم نے تو بڑی کتابیں سیرت کی پڑھ لی، ہم نے سیرت حلبیہ پڑھی، تاریخ الخمیس پڑھی، ہم نے فلاں کتاب پڑھی، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ آپ نے خود پڑھی ہے، کسی پڑھانے والے کے پاس آئیں، آپ کو پڑھا کے دکھائے کہ جھنڈیاں لگانا یہ بھی ثابت ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خارج منی نور، جب میرے جسم مقدس سے ایک نور خارج ہوا، جو ہے شام کے محلات روشن ہو گئے، میں دیکھتی ہوں فرشتہ آتا ہے، ایک جھنڈا میرے گھر پہ لگاتا ہے، ایک جھنڈا بیت اللہ پہ لگاتا ہے، ایک جھنڈا عرش کے کنگرے پہ لگاتا ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، جتنی کتابیں ہیں، سیرت حلبیہ اٹھا لیں، سبل الہدی والرشاد اٹھا لیں، تاریخ الخمیس اٹھا لیں، شرف مصطفیٰ اٹھا لیں، ضیاء النبی شریف اٹھا لیں، ساری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں وہ فرشتے جھنڈے لگا رہے ہیں، ذرا غور کریں، جب اور کوئی ماننے والا نہ ہو، فرشتوں کو پتا تھا امام الانبیاء
انبیاء آ گئے ہیں وہ جھنڈے لگا رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی وساطت سے یہ جھنڈے اس لیے لگائے تاکہ قیامت تک نبی کی ولادت پہ کوئی میرا امتی جھنڈیاں لگائے یا جھنڈے لگائے تو یہ سنت بن جائے کہ جھنڈیاں لگانا آمد مصطفیٰ پہ نوری مخلوق کی سنت ہے، نوری مخلوق کی سنت ہے۔ اور معذرت کے ساتھ سیاستدانوں پر میں اعتراض نہیں کر رہا، ذرا مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ابھی الیکشن کا موسم آنے والا ہے، گھر گھر میں دیکھیں گے کہ سیاستدانوں کے جھنڈے لگے ہوں گے، گھر گھر بینر لگے ہوں گے اور جلوس ہو رہے ہوں گے، جلسے ہو رہے ہوں گے، سٹیج سجایا جا رہا ہوگا۔ اس وقت شرک اور بدعت کی بات نہیں ہوتی، پتہ چلا سیاستدانوں سے تو تمہیں پیار ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو تم نفرت کرتے ہو اور یہ اظہار کرتے ہو، جہاں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور پوچھتے یہ میلاد جو مناتے ہو کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا کتابوں میں تو لکھا ہے لیکن عاشقوں کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، عاشقوں کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، جب سیاستدانوں کا جلسہ ہوگا نا، کوئی نہیں کہے گا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ وہاں موٹر سائیکل کی ریلیاں بھی نکلیں گی، گاڑیوں کی ریلیاں بھی نکلیں گی، نعرے بھی لگائے جائیں گے، اور وہاں پہ کوئی شرک و بدعت کا کوئی خدشہ نہیں ہوگا۔ اور جب نبی کے میلاد کا موسم آتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم جو ذکر کرتے ہیں کیا قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ؟ محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے، یہ کون فرما رہا ہے؟ بولیے، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ اب یہ نبی کا ذکر بلند کس نے کیا ہے؟ اور بلند کرنے والا خدا ہو، گھٹانے والا ایک عبد ادنا ہو، وہ کیسے گھٹ سکتا ہے؟ یہ ذکر کرنے والوں تم سنت الہیہ پر عمل کر رہے ہو اور گھٹانے والے رب سے مقابلہ کر رہے ہیں جو بنتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب میں نے آپ کی خاطر تیرا ذکر بلند کیا ہے، آپ کی خاطر ذکر بلند کیا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، جھنڈیاں لگانا فرشتوں کی سنت ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ کہا جاتا ہے، ابھی نعرے نہیں لگوانے، میں جو بات کر رہا تھا نعرے کی وجہ سے میرے ذہن سے نکل گئی، میں کیا کہہ رہا تھا کسی کو یاد ہے؟ ابھی تو جگراتے کی وجہ سے مجھے باتیں بھول جاتی ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہر اس جو دین کا چوکیدار ہے اس کی حفاظت فرمائے۔ عزیزان محترم، جھنڈیاں لگانا محبوب علیہ السلام کے آمد پر فرشتوں نے جھنڈیاں لگائی ہیں، ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیاستدانوں کے جب جلسے ہوتے ہیں نا تو جھنڈیاں لگتی ہیں، ماشاءاللہ آپ سارے ذہین ہیں، حاضر دماغ ہیں۔ تو اس وقت کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی ایک پارٹی کا قائد آ رہا ہو اور دوسری پارٹی اس کے لیے حال سجاتی ہے؟ اچھا کبھی ایسا ہو کہ دوسری پارٹی آ رہی ہو تو تیسری پارٹی کے کارکن اس کے لیے حال سجاتے ہیں؟ نہیں، تم کیوں نہیں سجاتے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں فلاں سیاسی لیڈر سے پیار ہے، ہم اس کی آمد کے لیے اس کے آنے پر حال بھی سجائیں گے، جھنڈیاں بھی لگائیں گے، ہم جلوس بھی نکالیں گے۔ تو کسی کو کوئی سیاستدان مبارک، کسی کو کوئی سنی ہو تمہیں آقا کی جو غلامی مبارک ہو، کوئی کسی کے آنے پہ حال سجاتا ہے، جھنڈیاں لگاتا ہے، جو جس پارٹی کا رکن ہوتا ہے اس کی آمد پہ حال بھی سجاتا ہے، جھنڈیاں بھی لگاتا ہے۔ تم رسول اللہ کی پارٹی کے رکن ہو، تم آمد مصطفیٰ پہ حال بھی سجاتے ہو، جھنڈیاں بھی لگاتے ہو۔ کئی بندے تو ویسے شکل سے ناراض ہو کے بیٹھے ہیں کہ یہ کون سا موضوع چھیڑ دیا ہے۔ اب موضوع نہ چھیڑیں تو آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں، موضوع چھیڑیں تو آپ کی شکلیں بتاتی ہیں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے۔ ہم آپ سے پیسے لینے کے لیے نہیں آئے، نہ ہی کسی اس لالچ میں ہم تو زہرا کے بابا کے نوکر ہیں جب تک زندگی غلامی کرتے رہیں گے۔ ہم نے تمہارے منہ کو نہیں دیکھنا کہ تمہاری ہیئت بدل رہی ہے، چہرے کی کیفیت بدل رہی ہے، لاکھ بدلتی رہے، تم کہو میلاد جائز نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے تو آتے کیوں ہو؟ تو پتہ چلا فتوے دینے کے لیے تم کچھ اور بولتے ہو، آنے کے لیے کچھ اور بولتے ہو۔ جب تم جائز ہی نہیں سمجھتے آتے کیوں ہو؟ جو جائز سمجھتے وہ آیا بھی کرے، میلاد منایا بھی کرے۔
اچھا چلیں جی، جھنڈیوں کے بارے میں تو سیرت حلبیہ اور کئی کتابوں سے حوالہ مل گیا، لیکن یہ جو روشنی لگاتے ہیں، یہ جناب والا، یہ اتنی ساری یہ مرچیں لگاتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ یہ مرچیں لگانے کا کیا سبب ہے؟ میں نے کہا پہلے آپ اللہ کا شکر کریں، چائنا نے بڑی مہربانی کر دی ہے، پہلے بڑی بڑی مرچیں ہوتی تھیں، اب چھوٹی چھوٹی مرچیں بنا دی گئی ہیں، لیکن ہیں بڑی تیز، لگتی چھوٹی ہیں، لگی دیوار پر ہوتی ہیں اور لوگوں کے مکان پہ، اور مرچوں کو دیکھ دیکھ کے چبھن بڑے بڑے لوگوں کو ہوتی ہے، یہ مرچیں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ میں نے کہا شکر کرو، چائنا نے تمہارے لیے یہ بہتری کر دی ہے، تو چھوٹی مگر کام بڑی بڑی کرتی ہیں، رنگ برنگی وہ جو لائٹنگ چل رہی ہوتی ہے، جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جب ہر بندہ اپنے ظرف کے مطابق آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حال بھی سجاتا ہے، روشنی بھی کرتا ہے، جھنڈے بھی لگاتا ہے، جب آمد مصطفیٰ ہو رہی تھی سب سے پہلے یہ ساری چیزیں اللہ نے خود کی ہیں۔ آپ اٹھائیں سیرت حلبیہ، سبل الہدی والرشاد، ان کتابوں کو اٹھائیں، آپ کو ملے گا جب میرے آقا کی آمد کا وقت ہوا، اللہ نے فرمایا تارو سارے نیچے آ جاؤ، روشنی کر لو، یہ جناب والا فضا کو معطر کر دو، روشن کر دو، یہ روشن کر دو۔ اب یہ تارے روشنی کر رہے ہیں، اللہ نے آمد مصطفیٰ پہ خود روشنی کی، اور جو جن گھروں میں بچے ہونے والے تھے اللہ نے فرمایا فرشتوں آمد مصطفیٰ پہ سب کو بیٹے تقسیم کر رہا ہوں، میرے آقا کی آمد کی وجہ سے اس سال جتنی عورتیں ہیں سب کو بیٹے پیدا ہوں گے۔ اللہ نے تو اپنی شان کے مطابق روشنی بھی کی ہے، بیٹے بھی تقسیم کیے ہیں، ہم اپنے ظرف کے مطابق روشنی بھی کرتے ہیں، مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ میں سیرت حلبیہ کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا جب میرے آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی نا، تو اس وقت چونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے، علماء یہود اور دوسرے توریت اور انجیل کے جو قاری تھے، عالم تھے، وہ تو جانتے تھے امام الانبیاء ہے، عام لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن آمد مصطفیٰ پہ جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، چرندے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، دوسری مخلوقات ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی ہے، تو پتہ چلا جانور ہو کے خوشی منائے اور مبارکباد دے، اور انسان ہو کے مبارکباد سے چڑے، اور جو کہے عید میلاد النبی کی مبارکباد ہو تمہیں، وہ ناراض ہو جائے، تو اس سے تو وہ جانور اچھے ہیں جو میلاد مصطفیٰ پر ایک دوسرے کو مبارکباد تو دے رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے۔ عزیزان محترم، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، چلیں یہ باتیں تو آپ نے کر دی، لیکن یہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بینر لگایا جاتا ہے، آپ کہیں نہیں دکھا سکتے، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں دکھا سکتے؟ یہ بھی بینر جو ہے یہ بھی کتابوں کے اندر ہے، آپ اٹھائیں، شیخ جعفر مکی رحمت اللہ علیہ 900 ہجری کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں جب میرے آقا علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، وہاں پہ پہلے آسمان پہ بھی آیت لکھی ہوئی تھی، دوسرے پہ بھی، تیسرے پہ بھی، چوتھے پہ بھی، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی۔ اب تصوف کی دنیا میں چلے جائیں گے، میں اس پر بات اور بحث کروں کہ یہ لکھا کس نے ہے، میں نے صرف یہ حوالہ دینا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں پہلے آسمان پہ گیا لکھا ہوا تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا، جب میں دوسرے آسمان پہ گیا تو لکھا ہوا تھا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں جب تیسرے آسمان پہ گیا تو لکھا ہوا تھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، جب چوتھے آسمان پہ گیا تو لکھا ہوا تھا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جب میں اگلے آسمان پہ گیا تو لکھا ہوا تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پھر میں چھٹے آسمان پہ گیا تو لکھا ہوا تھا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جب میں ساتویں آسمان پہ گیا تو لکھا ہوا تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے یہ بتا دیا اے میری مخلوق، جب میرا محبوب میری طرف آتا ہے آمد عرش پر ہوتی ہے، میں خداؤں کے بینر لگواتا ہوں، جب میرے آقا کی آمد فرش پر ہو تو تم بندے ہو کر بینر لگاؤ، یہ بھی اللہ کی سنت ہے، یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ جو ناراض ہو کے بیٹھے زور سے کہیں سبحان اللہ، ایسے نہیں، سارے کہیں سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ اس لیے کہلوایا جاتا ہے کہ یہ در و دیوار قیامت والے دن گواہی دے گی ہے اللہ انہوں نے آپ کا ذکر کیا تھا، ہاں جی، ورنہ آپ کچھ کہیں نہ کہیں میری تقریر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں جی، میرا مزاج دوسرے خطیبوں سے جدا ہے، دوسروں کو پیسے نہ ملے تو ان کو تقریر بھول جاتی ہے، مجھے کوئی پیسے دے تو تقریر بھول جاتی ہے، الٹ کام ہے، کیونکہ میری جو توجہ ہے میں تو ایک تحقیقی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور باحوالہ رکھ رہا ہوں۔
اور یہاں کوئی میں امریکہ یا لندن سے نہیں آیا کہ بعد میں آپ کو تلاش کرنے میں مشکل ہوگی، یہیں رہتا ہوں، کسی نے حدیث دیکھنی ہے تو آئے، چائے بھی پلائیں گے، حوالے بھی دیں گے۔ اب یہ تو نہیں ہے تم گلیوں میں کھڑے ہو جاؤ، چوکوں میں کھڑے ہو جاؤ، بازاروں میں کھڑے ہو جاؤ، جس کو دل کرے پکڑ لو، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، تم پہلے بتاؤ تو صحیح تمہاری علمی حیثیت کیا ہے، پھر بات کرو۔ عزیزان محترم، اچھا جی چلیں، یہ بھی سمجھ آ گئی، بینر لگانا بھی یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ جو نالین کا نقشہ آپ لوگ دل پہ لگا لیتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ 300 کتب عربی کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے نشان کی عظمت میں میرے پاس موجود ہے۔ آخری کتاب مکتبہ فکر دیوبند کے ان کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کیا ایک رسالہ ہے زاد السعید، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، میری لائبریری میں موجود ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ زاد السعید پورا رسالہ میرے آقا کے نقش نالین پاک کے اوپر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب جس گھر کے اندر یہ محبوب کی نالین کا نقشہ ہوگا اس گھر میں چوری نہیں ہوگی، جو گندم میں رکھ دو تو گندم میں کیڑے نہیں پڑیں گے، جہاز میں رکھ دو جہاز ڈوبے گا نہیں، جہاز کریش نہیں ہوگا، اگر عورت بچہ پیدا کر رہی ہو تکلیف میں ہو تو اس کے پیٹ پہ یہ نالین کا نقشہ رکھ دو تو ولادت میں آسانی ہو جائے گی، اگر یہ اپنے پاس رکھو تو رزق میں برکت ہو جائے گی۔ پھر یہ لکھنے کے بعد وہ پورا رسالہ لکھنے کے بعد آخر میں کیا لکھتے ہیں، نالین کا نقشہ بنا کے کہتے ہیں جب میرا کوئی کام نہیں ہوتا رات کو 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں، نقشے نالین کو سر پہ رکھتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میرے مالک میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کر سکوں، یہ تیرے نبی کی نالین کا نقشہ تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کر رہا ہوں، میرا فلاں کام کر دے۔ کہتے صبح ہونے سے پہلے میرا کام ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے کہ نہ مانو تو نبی کا وسیلہ نہیں مانتے، ماننے پہ آؤ تو نقش نالین کا وسیلہ مانگ رہے ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو عزیزان محترم کیا لکھتے ہیں کہ جہاں یہ نقش نالین ہوگا وہاں چوری نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا اگر گھر میں یہ نالین کا نقشہ رکھو تو سامان چوری نہیں ہوگا، اگر یہ دل پہ لگا لوگو پتہ چل جائے گا عاشق ہے، تمہارا ایمان چوری نہیں ہوگا، تمہارا ایمان چوری نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ واش روم جائیں وہ نقش نالین لگا کے جائیں، اس کا ادب بھی ضروری ہے۔ یہ اس وقت لگائیں جب آپ نے محفل میں جانا ہے، اس وقت لگائیں جب ذکر رسول میں جانا ہے، اس وقت لگائیں جب آپ باوضو ہوں، عطر آپ نے لگایا ہوا ہو، خوشبو لگی ہوئی ہو، جسم پاک ہو، تب یہ نالین کا نقشہ لگائیں۔ ہر وقت لگانا بھی جائز نہیں ہے، ہر وقت لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہم نقش نالین لگا کے کیا بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں تم تو نبی کی محبت کی بات کرتے ہو، ہم تو وہ دیوانے، وہ پروانے، وہ مستانے ہیں، ہم تو نبی کی نالین کے نقشے سے اتنا پیار کرتے ہیں تو نالین سے کتنا پیار کرتے ہوں گے، پھر ان قدموں سے کتنا پیار کرتے ہوں گے کہ نالین جس قدموں کے نیچے پناہ لے کے رکھی ہوئی ہے، اور ہم اس قدم والے نبی سے کتنا پیار کرتے ہوں گے جس کی نالین کے نقشے سے یہ سنی اتنا پیار کرتے ہیں، اس نبی کے اپنے نقشے سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ عزیزان محترم پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلیں جی اتنی بات تو یہ سمجھ آ گئی، اب ناراض تو نہیں ہو رہا ہے؟ ناراض ہو رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ہوتے رہے ناراض مگر نبی کی عظمت کو بات کو سنتے رہے۔ عزیزان محترم اچھا جی یہ جب آپ محفل میلاد کرواتے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ ولادت والے دن سلام کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا یہ قرآن میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، سلام ہو مجھ پر جس دن مجھے اٹھایا گیا، سلام ہو مجھ پر جس دن مجھے اللہ موت دے گا۔ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ یہ اپنے اوپر یہ سلام کیوں پیش کر رہے ہیں؟ ولادت والے دن سلام پیش کیوں کر رہے ہیں؟ وفات والے دن وجہ کیا ہے؟ نبی کی آنکھ تھی دیکھ رہی تھی کہ کل کو میرے آقا آئیں گے، ان کے امتی ولادت پر سلام پیش کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ بتاؤ کسی نبی نے پڑھا، کسی
صدیق نے پڑھا، کسی شہید نے پڑھا، کسی صالح نے پڑھا، کسی امام نے پڑھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، فرماتے ہیں میں اپنی ولادت پہ سلام پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں سورہ مریم میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے، آپ قرآن اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلام پڑھ کے بتا رہے ہیں تاکہ میلاد مصطفیٰ والے دن سلام پڑھنا میری سنت ہو جائے۔ اور پھر کہا جناب چلو میلاد والے دن تو سلام پڑھو، یہ وصال والے دن کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، سلام ہو مجھ پر جس دن میرا وصال ہوا۔ تو پتہ چلا نبی کی ولادت والے دن بھی سلام پڑھنا حضرت عیسیٰ کی سنت ہے، نبی کے وصال والے دن بھی سلام پڑھنا حضرت عیسیٰ کی سنت ہے۔ چلیں جی، غور نہیں تھا، ہم نے سورۃ مریم قرآن کو ہاتھ لگاتے تو پتہ چلتا ہے اس میں آیات ہے، ہم تو اس کو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ ہم اخبار پڑھ لیتے ہیں، ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، فیس بک ساری رات چلا سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں، ہم نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ ہمیں تو اعتراض کرنا آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ النفاق یورث الاعتراض، ہم اپنی وراثت کو چھوڑتے نہیں ہیں، ہم اپنی وراثت پر قائم اور دائم رہتے ہیں۔ آج کے نوجوان کو یہ سمجھانا مشکل نہیں ہے کہ حضرت غوث اعظم عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے، آج کے نوجوان کو یہ سمجھانا مشکل نہیں ہے کہ حضرت امام اعظم ساری رات عبادت کرتے تھے مگر تھکتے نہیں تھے۔ اگر نوجوان کہے جی وہ تھکتے کیوں نہیں تھے، میں کہتا ہوں تم فیس بک چلا کے ساری رات نہیں تھکتے، تمہارا خیال ادھر ہے، ان کا خیال ادھر تھا۔ جس کے دل میں محبت آ جاتی ہے نا پھر وہ تھکتا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نا کسی کو ملنے کے لیے گئے، انہوں مجازی عشق میں مبتلا ہو گئے، ساری رات انتظار میں کھڑے رہے، جو ان کی محبوبہ تھی وہ نہ آئی تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یار میں ساری رات کھڑا رہا ہوں، مجھے رات کا پتہ نہیں چلا، اگر یہی میں عشق مصطفیٰ میں کھڑا رہتا تو کیا مقام ہوتا، اگر یہ ساری رات میں عشق خدا میں کھڑا ہوتا، یہ نوافل پڑھتا تو کیا مقام ہوتا۔ توبہ طیب ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن مبارک کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ ان کی اماں کہتی ہیں یا تو یہ ساری رات اغیار کے پیچھے بھاگے رہتے تھے، جب یار کے پیچھے آئے، سرکار کے پیچھے آئے، پھر کیا ہوا میں دیکھ رہی ہوں آپ سو رہے ہیں اور سانپ نے گلے رہان کی ٹہنی منہ میں لے کر ان کو پنکھا جل رہا ہے، مکھیاں اڑا رہا ہے۔ میں نے پوچھا عبداللہ بن مبارک تم لوٹ کے ادھر آئے ہو، یہ کیفیت کیسے ہو گئی؟ کہتے اماں جان جب میں اغیار کے پیچھے بھاگتا تھا ہر جگہ سے مار پڑتی تھی، جب سرکار کے پیچھے چلا ہوں دیکھو سانپ بھی میری حفاظت کر رہا ہے، سانپ بھی میری حفاظت کر رہا ہے۔ اچھا چلیں جی، سلام پڑھنے سے سمجھ آیا قرآن میں سلام کا حکم ہے، لیکن بات یہ ہے چلیں بیٹھ کے سلام پڑھ لیا کریں۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں؟ ہے نا توجہ آپ کی؟ مسئلہ کیا ہے آپ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا یہ جو ترانہ پاکستان کا پڑھا جاتا ہے یہ تو پاکستان کی سلامتی کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو پاکستان کی سلامتی کے لیے جو ترانہ پڑھا جائے اس میں امیر غریب چھوٹے بڑے سارے کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کو آرمی میں جانا، پریڈ میں جانا نصیب ہونا تو وہ سارے کھڑے ہوں، تم بیٹھ کے دیکھ لینا کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ، طبیعت صاف ہو جائے گی۔ کہا جائے گا نہیں یہ پاکستان کا احترام ہے، سلامتی ہے پاکستان کے لیے، پاک سرزمین شاد باد کہتے ہیں اور ترانہ پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا نادانو، پاکستان کی سلامتی کے لیے اگر پاکستان کی سلامتی منظور ہو، کھڑا ہونا تم دیکھ لیتے ہو، جانچ لیتے ہو، جائز سمجھتے ہو، تو پھر محبوب رحمان کے لیے کھڑا ہونا کون سا گناہ ہے؟ آپ کہیں گے جی خطابت کے زور پہ یہ بات کہہ دی ہے، کوئی قرآن و حدیث کی دلیل پیش کرتے تو زیادہ مناسب تھا، تو چلیں قرآن حدیث کی دلیل پیش کر دیتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوبہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ یہ جو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے اے میرے محبوب تیرا ذکر گھٹانے والے ہوں گے، تیرے ذکر پہ سوالات کرنے والے ہوں گے، تجھے اپنے قلب نازنی کو رنجیدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَرَفَعْنَا، ہم جو ہیں بلند کرنے والے، تیرا ذکر کون گھٹا سکتا ہے؟ ہم جو بلند کرنے والے ہیں، خدا جس کا ذکر بلند کرے وہ کون گھٹا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں گھٹا سکتا۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ بتا اللہ نے میرا ذکر بلند کیسے کیا ہے؟ اب بات ہوتی نا کسی کی تو جبریل امین تفسیر کرتے، تشریح کرتے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ نے آیت کی ہے۔
نازل کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو میں اللہ سے پوچھ کے عرض کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي. محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا. وہ خطبہ ہو، چاہے وہ جناب والا میلاد ہو، چاہے آذان ہو، جہاں میرا ذکر ہوگا محبوب آپ کا ذکر ہوگا. اور جہاں آپ کا ذکر نہ ہو، صرف میرا ذکر ہو، میں وہ ذکر قبول ہی نہیں کرتا. وہ ذکر میں منہ پہ مارتا ہوں، ذکر وہی قبول ہوگا جہاں محبوب آپ کا بھی ذکر ہو، میرا بھی ذکر ہو. فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی. اور حضرت امام جعفر صادق قاضی عیاض نے شفا شریف میں لکھا، اللہ نے فرمایا جال تو ذکر کا ذکری، جال تو ذکر کا ذکری. محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے، آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے. مجھے آپ ایمان سے بتائیں، جب یہ حدیث موجود ہے محبوب کا ذکر خدا کا ذکر ہے، مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ جو مومن ہیں یہ بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی ذکر کرتے ہیں، یہ لیٹ کے بھی ذکر کرتے ہیں، یہ لوٹ کے بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ابھی دو چار اور بندے کہیں گے، فکر نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایسا موضوع ہو جیسے لوگوں کا ایمان بچے، کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے کہ ان کی توجہ ہٹے. ہاں ابھی کوئی اور بھی آئے گا، فکر نہ کریں، لیکن آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے. ایک بات میں آپ کو کہنے لگا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ، اس کو نصیحت سمجھنا، اور تمہیں یہ کام آئے گی مرنے کے بعد اور قیامت والے دن. ابھی شاید کام نہ آئے، ابھی بھی آئے گی لیکن مرنے کے بعد کام آئے گی. آپ سورہ واقعہ کا مطالعہ کریں نا، قرآن پاک کے اندر سورۃ واقعہ ہے. میرے آقا نے فرمایا جو کبھی مغرب کے بعد اس کو تلاوت کرے گا اس کا رزق کبھی کم نہیں ہوگا، اس کے رزق کے اندر کبھی تنگی نہیں آئے گی، اس کا رزق کم نہیں ہوگا. جب آپ سورہ واقعہ کا مطالعہ کریں گے نا تو وہاں آپ کو دو گروہوں کا ذکر ملے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو گروہ ہیں، ایک ہے دائیں ہاتھ والے، ایک ہے بائیں ہاتھ والے. جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، دوسروں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. باری تعالیٰ جو دائیں ہاتھ میں نام اعمال لیں گے ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ فرمایا وہ جنت میں جائیں گے، جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنم میں جائیں گے. باری تعالیٰ یہ دائیں ہاتھ میں نام اعمال کیوں دیا گیا؟ اللہ نے فرمایا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. اللہ تعالیٰ یہ دائیں ہاتھ میں نام اعمال دے کے فرمائے گا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. فاتاقیب علی الفور کے لیے ہوتا ہے. فرمایا جیسے ہی نام اعمال ملے گا اللہ فرمائے گا جیسے دنیا میں کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے تھے اب تم میرے آقا پر سلام پیش کرو. جو نبی پر سلام پیش کرنے والا ہوگا نام اعمال اسی کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہی جنت میں جائے گا. یہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنے کی عادت تمہیں جنت میں لے جائے گی، نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ حدیث نہیں ہے، سورہ واقعہ ہے، قرآن ہے. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. تو یہ جہاں ادھر سلام پڑھنے کی عادت ہوگی تو وہاں کھڑے ہو کے سلام پڑھو گے نا. اسی قرآن کی آیت کے سرنامہ سخن بناتے ہوئے ہمارے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ کا ترانہ سنایا جائے گا. جانے جانا آ رہے ہوں گے، 70,000 فرشتے دائیں ہوں گے، 70,000 فرشتے بائیں ہوں گے، پیچھے بھی جو ہے فرشتے ہوں گے. میرے آقا کو دلہا بنا کر سجا کر فرشتے لے آئیں گے اور میں وہاں کھڑا ہوں گا. اور میں جب کھڑا ہوں گا جبریل امی مجھے دیکھیں گے اور کہیں گے احمد رضا تم کھڑے ہو. نہیں سمجھے؟ احمد رضا مثال دیکھ کے سمجھاتا ہوں. اگر کسی کا مرشد گھر آ رہا ہو نا تو بچوں کو اور گھر والوں کو اور دوسروں کو تیار کیا جاتا ہے کہ جب میرے مرشد آئے نا تو ہم نے پتیاں پھینکنی ہے، پھول پھینکنا ہے. اگر مرشد آ جائے اور وہ پتیاں نہ پھینکے تو کہتے یار سٹو نا، اور تمہاری ڈیوٹی لائیے کیوں نہیں بول سٹیں دے، سٹو نا، آدر نا. تو اعلیٰ حضرت بھی یہی فرماتے ہیں جب میرے آقا کو دلہا بنا کر ان کو جناب والا فرشتے پروٹوکول کے ساتھ جبریل امی لے کے آ رہے ہوں گے، میں کھڑا ہوں گا. جیسے مجھے جبریل دیکھیں گے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. فرماتے ہیں ہم اس لیے سلام پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر، یہ ادب کا تقاضا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، بڑے اہل علم بیٹھے ہیں، ابھی آپ بیٹھے ہوں اور آپ کے مرشد آ جائے، بیٹھے رہیں گے کھڑے ہو جائیں گے؟ سوشل میڈیا دیکھتے رہے تو انشاءاللہ بیٹھے ہی رہیں گے جو وقت آ رہا ہے. بدتمیزی کا طوفان ہر طرف برپا ہے. کچھ دیر اب تو ادب والے لوگ ناپید ہوتے جا رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں. اچھا آپ کا باپ آ جائے تو بیٹھے رہیں گے کھڑے رہیں گے؟ ادب والے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا مرشد آ جائے کھڑے ہو جائیں گے. اچھا کبھی قسمت کھلے اور میرے آقا آ جائے، بولیے میرے آقا کی جلوہ گری ہو، بیٹھے رہو گے کھڑے ہو جاؤ گے؟
تو آپ بخاری شریف اٹھائیں کہ اس کے اندر یہ پورا باب ہے، جب قبر کے اندر مردے کو لٹایا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں بٹھا دیتے ہیں، جب وہ بٹھا دیتے ہیں پہلا سوال کرتے ہیں من ربوں کا، دوسرا کرتے ہیں ما دینوں کا۔ اب یہ 3 سوال کیوں ہیں؟ فرمایا پہلا سوال فرشتے اس لیے کرتے ہیں بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے فرماتے ہیں اللہ کو تو آدم کی قوم بھی مانتی تھی، نوح علیہ السلام کی قوم بھی مانتی تھی، شیس علیہ السلام کی قوم بھی مانتی تھی، ادریس علیہ السلام کی قوم بھی مانتی تھی، عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کی قومیں مانتی تھی۔ اب یہ بتاؤ تم اللہ کو جو مانتے ہو کس دین میں مانتے ہو؟ کس دین میں مانتے ہو؟ وہ کہے گا دین الاسلام۔ چلیں جب آپ نے دین بھی بتا دیا، توحید بھی بتا دیا، اب تو جو توحیدی ہو جان تو چھوٹ جانی چاہیے تھی، تیسرا سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر میرے آقا نے فرمایا، پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم جب دنیا میں رہتے تھے ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اگر ما تقول فی ھذا الرجل ہوتا تو معنی یہ بنتا کہ اب تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل بتا رہے جب دنیا میں تھے تو کیا کہتے تھے؟ اب جو عقیدہ ہوگا وہ زبان پہ جاری ہو جائے گا۔ اگر محبت رسول ہوگی، اگر زبان پہ سلام کے ترانے ہوں گے، درود و سلام کے ترانے ہوں گے تو وہ جاری ہو جائیں گے۔ اگر نبی کو پہچان لیا، عظمت مصطفیٰ کے قائل ہو گئے، زبان پہ نبی کا میلاد جاری ہو گیا تو آپ کو لباس جنت کا پہنایا جائے گا، بستر جنت کا پہنایا جائے گا، کھڑکی جنت کی کھولی جائے گی۔ اور اگر نبی کو نہ پہچان سکے تو پھر پھینٹی لگنا شروع ہو جائے گی، قیامت تک پھینٹی لگتی رہے گی کہ تم دنیا میں رہ کر تم مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جو کہتے تھے یہ قبر میں تمہاری زبان پہ جاری ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم اس لیے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے قبر میں جانا آئے اور کوئی امتی پڑا رہے؟ ہم تو عاشق ہیں، مصطفیٰ کو دیکھتے کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارے جو عقائد و نظریات ہیں یا قرآن اس کی تائید کرتا ہے یا میرے مصطفیٰ کا فرمان اس کی تائید کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اگلا سوال یہ کیا جاتا ہے کیا صحابہ نے میلاد منایا ہے؟ کیا صحابہ نے میلاد منایا ہے؟ ہاں، خدا کی قسم صحابہ نے میلاد منایا ہے۔ سب سے پہلے اٹھائیں مسلم شریف سیاستہ میں ہے، نسائی شریف سیاستہ میں ہے، ابن ماجہ شریف سیاستہ میں ہے، ترمذی شریف سیاستہ میں ہے، اس کے بعد مسند احمد، معجم الکبیر، یہ 6 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، حدیث دکھانے کا پابند ہوں۔ میرے آقا کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، مسجد نبی شریف ہے، شہر مدینہ ہے، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے تیز قدموں سے چلتے ہوئے آتے ہیں اور صحابہ سے پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ ما اجلسکم، یہ کس لیے جلسہ کر رہے ہو؟ جب آپ گھر سے چلے تھے، اب کئی لوگوں نے پوچھا ہوگا کس لیے جا رہے ہو؟ تو آپ نے کہا جلسے میں جا رہے ہیں، محفل میلاد میں جا رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے پوچھا ما اجلسکم، کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ اب پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جانا کو خبر نہیں تھی۔ میرے آقا تو وہ ہے جو چلتے زمین پر ہیں، خبر عرش بری کی دیتے ہیں۔ میرے آقا کو جو ہے نا صحابہ بھی جانتے تھے کہ میرے آقا کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ یہ پوچھنے کا مقصد کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، اگر پتہ نہ ہوتا تو ام حارثہ آتی ہیں، یا رسول اللہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، بتائیں وہ جنت میں ہے یا اس کے علاوہ دوسرے مقام پر ہے؟ اگر جنت میں ہے تو میں خوشی مناؤں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اے ام حارثہ میں تو زمین پہ رہتا ہوں، جنت 7 آسمان پر ہے، سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، مجھے کیا خبر؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا نبی کا معنی یہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے۔ اے ام حارثہ میں اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے قریب جنت کے اندر تیرا بیٹا جو فردوس اعلیٰ ہے ام حارثہ وہاں ٹہلتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے، ٹہلتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمد علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اب صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ جلسہ اس لیے کر رہے ہیں، ہمیں دین اسلام ملا آپ کی وجہ سے، ہمیں قرآن ملا آپ کی وجہ سے، ہمیں ایمان ملا آپ کی وجہ سے، ہمیں خود رحمان ملا آپ کی وجہ سے۔ ومن علینا بکا، ومن علینا بکا، محبوب ہم نے آپ کی آمد کے لیے یہ جلسہ سجایا ہے کہ محبوب آپ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے زمین نہ ہوتی، آپ
نہ ہوتے آسمان نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے اسلام نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے دین نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے تو ہمیں رحمان نہ ملتا، آپ نہ ہوتے تو ہمیں قرآن نہ ملتا۔ یا رسول اللہ، اے جانے جانا، آپ کے لیے ہم یہ بیٹھے ہیں، آپ کے لیے مجلس سجا کے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا قسم اٹھاؤ اس لیے بیٹھے ہو، قسم اٹھاؤ اس لیے بیٹھے ہو۔ صحابہ نے کہا واللہ، خدا کی قسم اس لیے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ، قسم اٹھانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے تمہاری نیت پر شک ہے، کسی تہمت کے سبب سے قسم اٹھائے، نہیں نہیں، ابھی جبریل امی آئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے، اللہ فرما رہے میرے محبوب یہ آپ کے غلام آپ کی آمد کے لیے یا میلاد کا جلسہ سجا کے بیٹھے ہیں، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، یہ زمین پر نبی کی خاطر جلسہ سجا کے بیٹھے ہیں، اللہ عرش پہ ان پر فخر فرما رہا ہے۔ اللہ عرش پر ان پر فخر فرما رہا ہے۔ ایک حدیث، دوسری حدیث، میرے آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو امام جلال الدین سیوطی نے التنویر میں لکھا اور شاہ عبدالحق مہاجر الہ آبادی نے الدر المنظم کے اندر یہ حدیث لکھی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، پیر کا دن ہے، عزیز و اقربا رشتہ دار بھانجے بھتیجے سب بیٹھے ہوئے ہیں اور بتا رہے ہیں اے میرے رشتہ داروں، میرے بیٹوں بیٹیوں سن لو، آج پیر کا دن ہے، یہ میلاد مصطفیٰ کا دن ہے، اس دن میرے آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ اب میرے آقا تشریف لا کے حضرت عباس کے گھر پہنچ گئے، ادھر میلاد ہو رہا ہے، ادھر محبوب کی جلوہ گری ہو رہی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ میلاد جس کا پڑھ رہے تھے میلاد والا بھی آ گیا۔ اللہ کرے کبھی ہم بھی میلاد پڑھ رہے ہوں تو میلاد والے کا دیدار نصیب ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ میلاد پڑھ رہے ہیں، ایک بندہ بیٹھا ہوا، جیسے ابھی کئی لوگ سو رہے ہیں نیند میں پڑے ہوئے ہیں، تو ایسے ہی کچھ لوگ سو رہے تھے، ان میں ایک سونے والا ایسا خوش قسمت تھا، جب اس کی آنکھ لگی تو مدینے والے سے ہی آنکھ لگ گئی، میرے آقا کا دیدار ہوا، آپ ممبر سے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، سامعین حیران ہے کہ خواجہ صاحب نے تقریر چھوڑ دی اور ایک بندے کو تک رہے ہیں، اسی کو دیکھے جا رہے ہیں، کوئی تو وجہ ہوگی۔ اور جب وہ بیدار ہوا، آپ بیٹھے، لوگوں نے پوچھا غریب نواز بات کیا تھی، آپ کھڑے کیوں تھے؟ فرمایا یہ میلاد کی وہ برکات اور کیفیات اس حد تک گئیں کہ اس آدمی کو، اس خوش قسمت کو جانے جانا کا دیدار ہو گیا۔ ارے یہ خواب میں دیدار مصطفیٰ کر رہا تھا، میں جاگتے ہوئے اپنے نبی کا دیدار کر رہا تھا، میں جاگتے ہوئے اپنے نبی کا دیدار کر رہا تھا۔ عزیزان محترم، جاگتے ہوئے بھی دیدار ہو سکتا ہے، خواب میں بھی دیدار ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عباس نے جب یہ بیان کیا، ولادت کے قصے بتائے، میرا نبی تو ایسا ہے، جب پنگوڑے میں ہوتے تھے ہم جھولا جھولاتے تھے، انگلی آپ اشارہ کرتے، چاند بھی آپ کے اشارے سے کھیلتا تھا۔ میرا نبی بھی نور ہے، آپ کا کھلونا بھی نور ہے، یہ بھی نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بھیجنے والا بھی نور، آنے والا بھی نور، لے کے جو کتاب آیا وہ بھی نور علی نور۔ فرماتے ہیں جیسے ہی محبوب تشریف لائے نا، محبوب نے دیکھا، ڈانٹا نہیں ہے کہ تم میرا میلاد کیوں منا رہے ہو، کس لیے بیٹھے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا اچھا میرے میلاد کی باتیں کر رہے ہو، میرے میلاد کا تذکرہ کر رہے ہو، سن لو، واجبات لکم شفاعتی، میری شفاعت تم پر واجب ہو گئی ہے۔ کتابوں کے حوالے میں نے خود دیکھ لینا، یہ بات میری شفاعت تم پر واجب ہو گئی۔ اب حدیث نمبر 3، حدیث مجھے میلاد پر کافی یاد، لیکن میں صرف 3 حدیث کر، ابھی تو 1 گھنٹہ گزر گیا، میں صرف تمہید باندھ رہا ہوں، تقریر شروع نہیں ہوئی۔ ہاں جی، جیسے نے ناراض ہونے وہ پہلے ہو کے بیٹھ جائے، کوئی آج تقریر ہوگی۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، تیسری حدیث پاک، یہ بھی امام جلال الدین سیوطی نے لکھی، السر المکنون کتاب ہے، بیروت سے چھپی ہوئی ہے، لبنان سے، اس میں بھی یہ حدیث ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق مہاجر الہ آبادی نے بھی اس کو لکھا، ایک شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، ایک مہاجر الہ آبادی ہیں، یہ اور ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میرے آقا نے ایک دن فرمایا اے ابو دردہ، او ابو عامر انصاری کے گھر میں چلتے ہیں۔ میں یہ حدیث جب پڑھتا ہوں نا، میں نے سوچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے آپ کے صحابہ ہیں، آپ صرف حضرت ابو عامر انصاری کے گھر میں کیوں جا رہے ہیں؟ اے ابو دردہ آؤ اکٹھے چلتے ہیں، ابو عامر انصاری کے گھر میں چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ حضرت ابو عامر انصاری کے گھر میں
کیوں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا ذکر محبوب وصال محبوب است، وہ میرے ذکر کے لیے بے چین ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں وہ میرے ذکر میں مگن ہیں، ذکر والا خود جا کے اپنا دیدار کروا دے۔ آپ کو خبر ہوئی کہ اس گھر میں میلاد ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں، فرماتے ابو دردہ میرے ساتھ چلو، وہاں ابو عامر انصاری کے گھر میں چلتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں جب ہم وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ حضرت ابو دردہ اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقربا دوستوں کو ایسے محفل سجائے ہوئی ہے اور بیان دے رہے ہیں، فرماتے ہیں پیر والے دن میرے آقا خود روزہ رکھتے ہیں، پیر والے دن میرے آقا کی ولادت ہوئی، میرے آقا نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، میرے آقا نہ ہوتے تو زمین آسمان نہ ہوتا۔ اب وہ ولادت کا ذکر کر رہے ہیں اور میرے آقا گئے اور وہاں پہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور سننے لگ گئے۔ اب حضرت ابو عامر انصاری خطاب کر رہے ہیں، محبوب پیچھے کھڑے ہو کے نا ان کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اور جیسے ہی لوگوں نے کہا کہ جس نبی کا میلاد پڑھنے والا ہے بیٹھے ہو، اے ابو عامر انصاری دیکھو تو صحیح، پیچھے میلاد والا نبی جلوہ گر ہے، میلاد والا نبی جلوہ گر ہے۔ حضرت ابو عامر انصاری کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرے آقا کے پاک اور مقدس طیب و طاہر چہرہ مبارک کو دیکھ کے یہ عرض کرتے حضور کو ارشاد فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ فتح لکا، اللہ نے تمہارے لیے کھول دیے ہیں ابواب الرحمہ، اپنی رحمتوں کے سارے دروازے، وَكُلُّهُمْ مَلَائِكَةً يَسْتَغْفِرُونَ لَكَ، اور جتنے زمین آسمان کے فرشتے ہیں سارے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے دو خوشخبریاں دی، او میرا میلاد منانے والو، جتنی دیر تم میلاد مناتے رہو گے اللہ اپنی رحمت کے دروازے تم پر کھول دے گا، اور جتنی دیر میلاد میں بیٹھے رہو گے جتنے فرشتے ہیں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اب یہ کون؟ میرے آقا خود خبر دے رہے ہیں۔ اسی لیے تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، میلاد میں چلے گئے تو فرشتے بخشش کی دعا کریں گے، جائیں گے گناہگار اٹھیں گے بخشے ہوئے تو ان کو کہو جانا جائز نہیں، تاکہ یہ نہ جائے میرا تعلق نہ ٹوٹے، میرا یار کوئی ادھر چلا جائے گا تو مجھ سے تو فارغ ہی ہو جائے گا نا۔ نہیں سمجھ آئیے آپ کو؟ میں باحوالہ بات کر رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں میں امریکہ سے نہیں آیا، لندن سے نہیں آیا، ادھر ہی رہتا ہوں، حدیثیں دکھانے کا پابند ہوں۔ الحمدللہ یہ میرا دعویٰ ہے عقیدہ اہل سنت۔ ہاں اگر کوئی خطیب جاہل ہے وہ بات کرتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے، جو عقائد اہل سنت ہیں یا قرآن اس کی تائید کرتا ہے یا میرے مصطفیٰ کا فرمان اس کی تائید کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں یار؟ حضرت ابو عامر انصاری عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے، اللہ کے فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دروازہ وہ جو ہے بخشش کے لیے جو ہے نا انہوں نے دعا کرنی شروع کر دی ہے۔ یا رسول اللہ یہ تو آپ نے خبر دی ہے، کچھ آپ اپنے لب ناز کو بھی جنبش دیں، کوئی انعام آپ بھی عطا فرمائے نا ہمیں، کچھ آپ بھی انعام عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو جملہ ہے حضرت ابو عامر انصاری نے جو پوچھا ان کا بھی احسان ہے، جو میرے مصطفیٰ نے بتایا یہ میرے مصطفیٰ کا بھی احسان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من فعل فعلک، من فعل فعلک، جس طرح تم نے کیا میرا میلاد منایا، اب قیامت تک جو بھی اس طرح کرے گا نجا تک اس کو جہنم کے عذاب سے نجات ہو جائے گی، نجات ہو جائے گی، نجات ہو جائے گی۔ میلاد عاشق منائیں، خرچہ عاشق کریں، لنگر عاشق پکائیں، جلیں وہ جلنا جن کے مقدر میں، وہ یہاں بھی جلیں گے وہاں بھی جلیں گے، وہ جلتے رہیں اور آپ ذکر رسول کرتے رہیں۔ عزیزان محترم چلیں جی، یہ صحابہ نے میلاد منایا، اچھا یہ بتائیں یہ جلوس کہاں سے نکلا ہے؟ یہ جو جلوس نکالتے ہیں، میں نے کہا ہاں یہ بھی قرآن و حدیث کی تائید سے آئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ہاں بولا بھی کریں، کہاں بولیں گے؟ غیبت میں آپ کی زبان چلتی ہے، چغل خوری میں زبان چلتی ہے، ایسے خام خواہ کی باتیں کرنے میں زبان چلتی ہے، زیادہ سبحان اللہ کہا کریں، استغفار پڑھا کریں، درود و سلام پڑھا کریں، پھر دیکھیں آپ کا مقدر کیسے بدلتا ہے۔ ہاں جی ویسے ماشاءاللہ آپ سارے مفتی ہیں، المفتی من المفت، المفتی من الفقہ نہیں ہے۔ یہ جلوس کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا بخاری کے بعد ایک کتاب ہے جس کا نام کیا ہے؟ مسلم شریف۔ کیا نام ہے؟ سیاستہ میں تم دوسرے مسئلے مسلم شریف سے نکالتے ہو تو یہ مسئلہ بھی تم مسلم شریف سے نکال لو۔ میرے آقا علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے گئے تو بنو نجار کی بچیاں دف بجا کر محبوب کا استقبال کر رہی ہیں، استقبال کر رہی ہیں، اور پھر
बुरैदा असलमी 80 आदमियों को लेकर महबूब अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाने की नीयत से आया। जैसे ही देखा जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की जियारत हुई, बुरैदा असलमी मुसलमान हो गए। और जब मुसलमान हो गए तो अर्ज करने लगे, हुजूर अब हम 80 बंदे हैं, आप हिजरत करके आए हैं और हम अकेले जाएं? नहीं नहीं, अब मदीने में जलूस की शक्ल में जाएंगे, हम मदीने में जलूस की शक्ल में जाएंगे, मदीने में जलूस की शक्ल में जाएंगे। हजरत बुरैदा असलमी ने अपनी दस्तार उतारी और दस्तार जो है नेज़े की नोक पर लटकाई, दस्तार को झंडा बनाया, महबूब के आगे लहराया और पढ़ते जा रहे, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। ये मेरे आका के सहाबी हैं, आमद मुस्तफा है, मदीने में जलवा गरी है। तो जब मदीने में जलवा गरी है, झंडा बनाना ये भी नबी के सहाबा की सुन्नत है, नारा लगाना ये भी नबी के सहाबा की सुन्नत है, जलूस की शक्ल में जाना ये भी मेरे नबी के सहाबा की सुन्नत है। समझ में आ रही है बात की? अच्छा, मेरे आका अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई ना, तो फरिश्ते आए, महबूब को सैर कराई, 70,000 फरिश्ते आए, सैर कराई, आसमान पे ले गए, जमीन पे ले गए, मुख्तलिफ ये फरिश्ते जो है ना सैर करवाते फिर रहे हैं, ये बताते फिर रहे हैं कि आमद मुस्तफ़ा पे जलूस की शक्ल में जाना ये भी नूरी मखलूक की सुन्नत है। अच्छा, इसके अलावा आप पढ़े लिखे हजरात हैं, मुझे एक बात बताएं, जितने लोगों ने हज किया है या उम्रे किया उनको ये मेरी बात जल्दी समझ आ जाएगी। जब आप उम्रे पे जाते हैं, उम्रे से उम्रा शुरू करते हैं, तो आपने सबसे पहले हजर अस्वद का इस्तेलाम करना होता है, करते हैं कि नहीं करते? बोलिए तो सही ना, करते? नाराज हो गए? हो जाए कोई बात नहीं, बात को जोर से बोलते रहे। अच्छा, इस्तेलाम करते हैं हजर अस्वद का, क्या करते हैं? बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, चूमते हैं ना? बोलिए ना यार, अल्लाह करे हम सब मदीने जाएं, उम्रे पे जाएं और इकट्ठे जाएं। जिस तरह हम जिक्र रसूल में इकट्ठे, अल्लाह करेगा हाज और उम्रे में भी इकट्ठे होंगे, जिक्र रसूल की बरकतों से माला माल होंगे। अब वहां आप जाते हैं और जाके हजर अस्वद को इस्तेलाम करते हैं और फिर चूमते हैं। हमारे मोहल्ले का एक आदमी था, मैं नाम नहीं लेता, आप जानते हैं उसको, वो अक्सर हमारा तालिब इल्मी का जमाना था तो वो हमें रोक लेता और कहता, ये नबी का नाम क्यों चूमते हो? मैंने कहा तुम क्यों नहीं चूमते? कहते जी हम तो इसलिए नहीं चूमते, मुस्तनद किताब में ये कहीं नहीं लिखा हुआ नबी का नाम चूमो। मैंने कहा कौन सी मुस्तनद किताब में देखना चाहते हो? कई किताबों के अंदर आप तफसीरुल बयान उठाएं, मुस्तनद है कि नहीं है? आप मुस्नद अखबार उठाएं, दैलमी की मुस्तनद है कि नहीं है? आप जनाबे वाला सीरत की किताबें उठाएं, आपको पता चले ये सारी मुस्तनद हैं। आप सीरत हलबिया उठाएं, आप जनाबे वाला रूहुल मानी के अंदर इशारात देखें, आप इमाम मुल्ला अली कारी को पढ़ें, वो कहते हैं बात दरअसल ये है कि सबसे पहले अंगूठे चूमे किसने थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि महबूब का नूर नजर आया, ये भी वाराफाना अल्लाह का जिक्र की एक तफसीर है, तो अर्ज करने लगे मेरे मालिक ये नूर मुस्तफ़ा देखना चाहता हूँ। फरमाया अपने नाखून के अंगूठे में देखो, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने चूमा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने चूमा, तो बंदा कहने लगा आदम अलैहिस्सलाम को नजर आया और उन्होंने चूमा, तुम्हें नजर आता है जो तुम चूमते हो? मैंने कहा जब तुम हज पे जाते हो 3 दिन कंकरियां शैतान को मारते हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान नजर आया, उन्होंने कंकरियां मारी, तुम्हें नजर आता है तुम मारते हो? कहते वो इब्राहीम तो अल्लाह के नबी है। मैंने कहा हजरत आदम नबी भी है, नबियों के बाप भी हैं। लेकिन बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आगे है। अच्छा, यहाँ हमसे लड़ेंगे अंगूठे नहीं चूमने नबी की मोहब्बत में, मोहब्बत में मुस्ताहब है, जो चूमता है सवाब है, जो नहीं चूमता उससे लड़ना नहीं है। ये मोहब्बत की बात है, मोहब्बत के अंदाज फता, ये मुस्ताहब है, ये फर्ज और वाजिब नहीं है कि जो ना चूमे आप लड़ना शुरू कर दे और जो चूमे उसकी फेंटी लगाए, क्यों चूमा? ये मुस्ताहब है। समझ में आ रही है? इसकी शरीयत मुस्ताहब किया। अब वो जनाबे वाला जब कोई जाते हजर अस्वद को ऐसे करता है और चूमता है, तो आप वो अलामा साहब हमसे पूछते जी आप क्यों चूमते हैं? इत्तेफाक से 2010 में मैं भी हज पे गया तो अलामा साहब भी गए हुए थे और वो अपनी मिसेज के साथ थे, चूंकि मोहल्ला था, आशनाई थी, मुझे देखा, सलाम किया और साथ ही कहते अच्छा जी मैं तवाफ शुरू कर रहा हूँ, ऐसे क्या बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, उन्होंने ऐसे चूमा ना, मैंने हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा मौलाना एक मसला तो समझाए, वहां हमसे लड़ते हैं एक उंगली अंगूठा नहीं चूमना, यहाँ आप 4 उंगलियां चूम रहे हैं। पहले ये बताएं चूम किस लिए रहे हैं? कहा जी ये इस्लाम कर रहे हैं, ये काबे ये हजर अस्वद को सलाम करना, इस्लाम का माने सलाम करना। मैंने कहा अच्छा ये बताएं हम जो सलाम करते हैं हजर अस्वद को, क्या हजर अस्वद हमें पहचानता है?
ہمیں جانتا ہے. کہتے کیسی بات کرتے ہیں, آپ عالم نہیں ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو بندہ آئے حجر اسود کو سلام کرے, یہ اس کو اللہ نے آنکھیں بھی دی ہیں, زبان بھی دی ہے. قیامت والے دن یہ سلام کرنے والے کو کہے گا میرے مالک فلاں چل کے آیا تھا, اس نے سلام کیا تھا, یہ فلاں کا بیٹا ہے, میں اس کی شفاعت کرتا ہوں. میں نے کہا مولوی صاحب رش بڑا ہے, ہم جا نہیں سکتے. اچھا ہم یہاں آگے تو نہیں جا رہے, یہیں اس کا تصور کر کے انگلیاں چوم لے, یہ شفاعت کرے گا؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ جی ضرور کرے گا. تو میں نے کہا پھر تمہارا عقیدہ مبارک ہو, تم پتھر کا تصور کر کے اپنا عمرہ شروع کرو اور اپنی چاروں انگلیاں چومو, تمہیں تصور پتھر کامیاب کرے گا اور ہمیں تصور مصطفیٰ کامیاب کرے گا. تم پتھر کا تصور کر کے سلام کر کے چومتے ہو اور ہم نبی کا تصور کر کے نبی کے نام کو چومتے ہیں. تمہاری پتھر شفاعت کرے گا, ہماری مصطفیٰ شفاعت فرمائے. پتھر بھی ہماری شفاعت کرے گا کیونکہ ہم اس کے قائل ہیں. اس ایک پتھر کے قائل ہیں, ویسے پتھروں کے قائل نہیں ہے, یہ شرک ہے. عزیزان محترم, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہم چومتے ہیں. اس سے تھوڑا سا آگے چلے نا, جلوس کی بات ہو رہی تھی. حضرت بی بی ہاجرہ عمرہ کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جی؟ صحیح کرتے ہیں نا. اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ صفا مروہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے. جب ہم جاتے ہیں نا صفا مروہ تو ہم دوڑ لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں؟ کس لیے دوڑ لگاتے ہیں؟ کسی نبی نے دوڑ لگائی تھی؟ حضرت بی بی ہاجرہ نے دوڑ لگائی تھی. میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ حضرت بی بی ہاجرہ ولیہ ہے, نبی تو نہیں ہے نا, نبی کی بیوی ہے, نبی کی ماں ہے, تو وہ حجر اسود پہ دوڑ رہی ہیں, یہ صفا مروہ پہ دوڑ رہی ہیں. وہ بچپن میں بھی دوڑی ہوں گی, جوانی میں بھی دوڑی ہوں گی, آخر ایک دوڑ کا ذکر ہے قرآن میں, باقی تو وہ چلی بھی ہوں گی تو دوڑی بھی ہوں گی, اس کا ذکر نہیں. تو کہا بات دراصل یہ ہے, یہ تو دیکھو صحیح وہ چلی کس کے لیے ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ وہ چلی کس کے لیے ہے؟ حضرت ابراہیم کی گھر والی ہیں, حضرت اسماعیل کے لیے چلی ہیں. تو کہا جو نبیوں کے لیے چلتا ہے اس چلنے کو عبادت بنا دیتے ہیں. میں نے کہا مسئلہ سمجھ آ گیا, جو حضرت اسماعیل کے لیے چلے وہ صفا مروہ نشانی بن جائے, وہ عبادت بن جائے, اور جو مصطفیٰ کے لیے جلوس میں چلے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ عزیزان محترم, سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جب میرے آقا مکے میں پیدا ہوئے تو مکے والوں نے میلاد منایا. میں نے کہا اس وقت مومن ہی دو تھے, یا حضرت آمنہ تھی یا حضور کے دادا جناب عبد المطلب تھے. انہوں نے سرکار کا عقیقہ کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کتب حدیث اٹھا لیں, انہوں نے سرکار کا عقیقہ کیا ہے نا. انہوں نے تو میلاد منایا. عقیقے کا جو کھانا ہوتا ہے وہ کس چیز پہ پکایا جاتا ہے؟ میلاد میں. عقیقہ ولادت کی خوشی میں ہوتا ہے کہ کوئی فوت ہو جائے پھر ہوتا ہے؟ ولادت کی خوشی میں ہوتا ہے. تو جو مسلمان تھے انہوں نے تو نبی کا میلاد منایا, جو مسلمان نہیں تھے بھلا جو مسلمان نہ ہو وہ بھی نبی کا میلاد مناتے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کی؟ جو تھے انہوں نے تو منایا نا. جو حضرت آمنہ خوش ہوئی, حضرت جناب عبد المطلب نے لنگر پکایا, 2 دمبے ذبح کیے اور میلاد منایا, وہ سرکار کی آمد کا لنگر تھا. اور پھر مدینے میں جب میرے آقا تشریف لے گئے, امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں لکھا, میرے آقا نے صحابہ کو بلایا, اپنے میلاد کا ذکر کیا, اور پھر جناب والا آپ نے لنگر پکایا. دوسرے کہنے لگے جی آپ نے عقیقہ کیا ہے. میں نے کہا عقیقہ تو دادا نے کیا تھا. کہا جی اعلان نبوت سے پہلے تھا, آپ دہرا رہے تھے. تو میں نے کہا حضرت بی بی خدیجہ سے نکاح بھی تو اعلان نبوت سے پہلے تھا, وہ نکاح کیوں نہیں دہرایا؟ آخر عقیقہ کیوں دہرا رہے ہیں؟ چلو تم اگر یہ نہیں مانتے کہ نبی نے اپنے میلاد کا لنگر خود پکایا ہے, یہ تو مانتے ہو کہ عقیقے کا لنگر ہے, تو عقیقے کا لنگر تو ہوتا ہی ولادت کی خوشی میں, تب بھی ولادت مصطفیٰ کا لنگر ہی ثابت ہوتا ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ عزیزان محترم, میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے ورفعنا لک ذکرک, اب تقریر آپ شروع ہو رہی ہے, 1.25 گھنٹے کے بعد تقریر شروع ہو رہی ہے. ورفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے, آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے. ایک بات مجھے آپ بتائیں, یہ جو دیوار ہے یہ 11 فٹ ہے, اگر یہ 11 فٹ رہے اور شاہ صاحب کہیں ہر آنے والے کو جواد صاحب دیکھو ہم نے اس کو بلند کیا ہے, حج صاحب آؤ ہم نے اس کو بلند کیا ہے, ملک صاحب آؤ ہم نے اس کو بلند کیا ہے, وہ کہیں گے شاہ صاحب ہم تو دیکھ رہے ہیں برسوں سے یہ 11 فٹ ہی کھڑی ہے, آپ نے کیا بلند کیا ہے؟ آپ اس کو 12 کرتے, 13 کرتے, 14 کرتے, 15 کرتے, 16 کرتے, 17 فٹ کرتے, پھر آپ کہتے
کہ ہم نے بلند کیا، ہم مانتے تو یہی بات ہے۔ اگر کوئی کہے آپ سید المرسلین ہیں، وہ تو پہلے ہیں، کوئی کہے امام الانبیاء ہیں، وہ تو پہلے ہیں، کوئی کہے وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ تو پہلے ہیں، آپ کہیں کہ سید الانبیاء ہیں، وہ تو پہلے ہیں، ختم الرسول ہیں، وہ تو پہلے ہیں، پھر اللہ نے بلند کیا کیا ہے؟ وہ تو پہلے ہی ہے۔ بلند کیا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب جال تو ذکر کا ذکری، ہم نے بلند ایسے کیا ہے کہ اب میں نے ساری عظمت شان آپ کو دی ہے۔ میں خالق، تو مخلوق، میں معبود، تو عابد، میں خدا، تو بندہ، میں بنانے والا، تو بننے والا۔ مخلوق کبھی خدا نہیں ہو سکتی، خدا کبھی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ محبوب آپ کا ذکر میں نے ایسے بلند کیا ہے، جال تو ذکر کا ذکری، کہ میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے۔ جو آپ کا ذکر کرے گا قیامت والے دن نام اعمال کھلے گا، اس میں لکھا ہوگا اس نے ساری رات اللہ 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 کا ذکر کیا ہے۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں جو مصطفیٰ کا ذکر کرے قیامت والے دن نام اعمال میں 2 ثواب ہوں گے، کہ اس نے خدا کا بھی ذکر کیا ہے، مصطفیٰ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ جو فرما رہا ہے محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے۔ پرانی کتابوں میں محبوب کا ذکر ہے، آپ نے سنا ہوگا، سبق تازہ کر لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بڑا گنہگار تھا، اس کو اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پہ لوگوں نے پھینک دیا۔ جب وہ موت اس کی واقع ہوئی، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے، اے موسیٰ وہ میرا یار، میرا ولی، میرا دوست گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کو غسل دو، اس کو کفن پہناؤ، اس کی تدفین کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، تدفین کے بعد آتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے مالک وہ تو گناہگار تھا، نیک تو نہیں تھا، اس کے اعمال کچھ اچھے تو نہیں تھے، لیکن اے اللہ تو نے فرمایا میرا ولی ہے، تیرا ولی کیسے بنا؟ اب اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ، ایک دن اس نے توریت کو کھولا، میرے جانے جانا، جانے کائنات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی محمد لکھا ہوا تھا۔ اس نے چوم کے آنکھوں سے لگایا، اس نے چوم کے آنکھوں سے لگایا، پھر ہم نے اسے کہ عیب نہیں دیکھے، ہم نے ولایت کے پردے میں چھپایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بنی اسرائیل کا امتی ہو، نبی کا نام چومے اللہ کا ولی بن جاتا ہے، آپ امتی ہوں گے تو نبی کا نام چومیں گے، جہنم سے بھی بچ جائیں گے، اللہ کے ولایت کے پردوں میں بھی آ جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عزیزان محترم، میرے آقا کا نام ذکر ایسے بلند ہے۔ میرے آقا کی عمر مبارک 3 یا 4 سال تھی، بچپن کا زمانہ تھا، آشوب چشم کی وبا پھوٹی، لوگوں کی آنکھوں پر اثر شروع ہوئے، لوگوں کی آنکھیں خراب ہوئیں۔ محبوب کے لیے یہ جملہ بنتا نہیں، میں یہ کہوں گا بیماری نے عظمت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے میرے آقا کی آنکھوں میں پناہ لے لی۔ اگر وہ پناہ نہ لیتی تو عظمت مصطفیٰ کا ادراک کیسے ہوتا، عظمت مصطفیٰ کا پتہ کیسے چلتا؟ بیماری نے پناہ لی۔ جناب عبد المطلب کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں میں نے اپنے پوتے کا بڑا علاج کرایا، کوئی شفا نہیں ملتی، کوئی حکیم کا پتہ بتاؤ۔ تو ایک بندے نے کہا اکازہ بازار میں ایک راہب رہتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ دوائی بھی دیتا ہے، وہ دم بھی کرتا ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہاں لے جائیں۔ جناب عبد المطلب جانے جانا کو ہاتھ سے پکڑتے ہیں، راہب کے دروازے پہ لے جاتے ہیں۔ راہب کا قانون یہ تھا کہ جب کوئی بندہ آ جاتا، دروازہ کھلا ہوتا تو دم کرتا، دروازہ بند ہوتا تو دروازہ بجانے کی جرت کسی کو نہیں ہوتی تھی۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے، میرے آقا علیہ السلام نے دادا کو دیکھا، پتہ چلا ابھی دروازہ بند ہوا ہے، راہب نے بیر نہیں آنا۔ میرے آقا فرمانے لگے اے دادا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی دیکھو یہ کیسے آتا ہے۔ میرے آقا نے نگاہ جب اس کے حجرے پہ ڈالی، حجرے پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ کتب میں یہ ہے کہ وہ اس پہ زلزلہ آ گیا، میں کہتا ہوں نہیں زلزلہ نہیں آیا، جب نگاہ مصطفیٰ کمرے پہ پڑی اس کمرے کو واجد آ گیا، جانے جانا مجھے تک رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، جانے جانا مجھے دیکھ رہے ہیں، تک رہے ہیں۔ میرے آقا نے دیکھا، واجد میں آ گیا، کمرہ ہلنے لگا، وہ بندہ بہر آتا ہے، رخ مصطفیٰ پہ نظر پڑتی ہے، قدموں میں گر جاتا ہے، کہتے ہیں جناب عبد المطلب آپ مجھے بلاتے، ان کو لے کے کیوں آئے ہیں؟ طبیب اصل تو یہ ہے، میں تو مریض ہوں، یہ نبی ہیں، میں امتی ہوں، یہ مختار ہیں، میں مجبور ہوں، تم آپ مجھے بلاتے، ان کو کیوں لے کے آئے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا یہ امام الانبیاء ہیں، یہ سید المرسلین ہیں، یہ ختم المرسلین ہیں، توریت میں ان کا ذکر ہے، انجیل میں ان کا ذکر ہے، زبور میں ان کا ذکر ہے، آپ مجھے بلاتے۔ انہوں نے کہا ان کی آنکھوں کا
مسئلہ ہے یہ بیماری نے پناہ لے لی ہے، ہم اس کو نکالنا چاہتے ہیں۔ کہا بات دراصل یہ ہے، یہ خود منبع شفا ہیں، سر سے لے کر قدموں تک شفا ہیں۔ ان کی نگاہ میں شفا، ان کے ہاتھ میں شفا، ان کی نظر میں شفا، ان کے قدم میں شفا، ان کے چلنے میں شفا، ان کے دیکھنے میں شفا، ان کے بولنے میں شفا، ان کے بیٹھنے میں شفا۔ یہ تو منبع شفا ہیں، آپ انہی کا لعاب ان کی آنکھوں پہ لگائیں، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جب سرکار کا لعاب دہن آنکھوں پہ لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ جتنے مریض تھے سرکار نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں پہ لگایا، وہ بھی ٹھیک ہو گئے۔ اب جناب عبد المطلب نے سوال کیا، تو دم کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے، دم کیا کرنا ہے، ان کا نام چل رہا ہے، ہمارا کام چل رہا ہے۔ ہم نے توریت میں ان کی عظمتیں دیکھی ہیں، ان کی شانیں دیکھی ہیں، ان کی رفعتیں دیکھی ہیں، ان کی جناب بلندیاں دیکھی ہیں، ان کے ذکر کی جو ہے نا رفعت دیکھی ہے۔ جب میں کوئی آتا ہے دم کرانے کے لیے، میں وضو کرتا ہوں، مصلی بچھاتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وسیلہ پیش کر رہا ہوں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ یہ نبی اگر مانتا ہے تو ان کے نام سے مانتا ہے، میں ان کا نام دے دے کے شفا دلوا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کے نام سے شفا دلواتا ہوں۔ تو عزیز نے محترم، یہ بھی وارفان اللہ کا ذکر ہے۔ اب دو اور روایات سنا کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، مزید آپ کا امتحان نہیں لیتا، کیونکہ عشاء کے بعد پھر تقریر ہے آپ کی مسجد میں، پھر آپ آئیں گے نہیں، آپ کہیں گے یہ سپیکر کی جان ہی نہیں چھوڑتے۔ اتنا لمبی میں تقریر کرتا نہیں، بس ذوق میں بیٹھا ہوں، انہوں نے چھیڑا، ہم نے کہا جو ہمیں چھیڑتا ہے ہم اس کو نہیں چھوڑتے۔ ہم صوفی مزاج ہیں، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں۔ جب کوئی پھر پوچھ لیتا ہے تو پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ پڑھا نہیں ہے، پھر ہم اظہار بھی کرتے ہیں۔ جیسے غازی علم الدین شہید دنیا سے چلے گئے نا، تو کئی گستاخ اور کھڑے ہو گئے، تو اس وقت ایک عارف نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا یہ نہ سمجھنا کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ تلوار بہر ہی رکھ کے گئے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھنا ہم نے مناظرے چھوڑ دیے تو ہمیں سب کچھ بول گئے، سب کچھ یاد آئے، بس وہ تو چھوڑ گئے، اب چھوڑ جو گئے، ابھی نہ چھیڑیں آپ ہمیں۔ دو باتیں آج کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ معرج النبوت شریف آپ اٹھائیں نا، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ ایک آدمی تھا، توریت کا قاری تھا، انجیل کا قاری تھا، اس نے ایک دن توریت کھولی نا، میرے آقا علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا، اس نے کھرچ ڈالا۔ یہ نام کھرچنے والے آج کے نہیں ہیں، جو یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے کھرچ ڈالتے، یہ پرانے چل رہے ہیں۔ اس نے جناب وہ نام کھرچ ڈالا، جیسے نام کھرچا نا، اگلے دن توریت کھولی تو 3 بار لکھا ہوا تھا، پھر کھرچا تو 10 بار، پھر کھرچا تو 18 بار۔ سمجھ میں آ گئی کہ یہ کوئی عام حیثیت والے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی امام الانبیاء ہی ہو سکتے ہیں۔ ان کی اللہ نے اتنا شان بلند کیا ہے، میں نام مٹاتا ہوں اللہ بڑھاتا ہے، میں گھٹاتا ہوں وہ بڑھاتا ہے۔ اب جس کا ذکر ہی خدا بڑھائے، کون ہوتا ہے جو گھٹائے؟ آپ دیکھیں پچھلے سالوں میں اگر 10 آدمیوں نے میلاد کرایا تو اس وقت 50 کرا رہے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے زیادہ افضل ہوگی۔ اب جناب والا کھرچنے والے نے کھرچا، اللہ نے 18 مرتبہ لکھ دیا۔ اب دل میں محبت پیدا ہوئی کہ یار میں ذکر مٹاتا ہوں اللہ بڑھاتا ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے، امام الانبیاء، چلیں زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ یمن سے وہ بندہ چلا، مکے پہنچا، انہوں نے کہا 10 سال ہو گئے جانا ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے ہیں، یہاں تو نہیں رہتے۔ اب وہ مدینے پہنچا، جب مدینے آیا تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ میں جی دور سے آیا ہوں، یمن سے آیا ہوں، پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ اب حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ 3 دن ہو گئے تھے میرے آقا کو دنیا سے وصال فرمائے۔ اب یہ عاشق زار اتنی دور سے چل کے آیا ہے، اگر میں اس کو بتا دوں کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے، اس کا دل نہ پھٹ جائے۔ کہنے لگے آؤ میں تمہیں ابو بکر صدیق سے ملاتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ، آؤ میں تمہیں فاروق اعظم سے ملاتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آؤ میں تمہیں عثمان غنی سے ملاتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آؤ تمہیں مولا علی سے ملاتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں جب میں نے کہا، اس آدمی نے سمجھ لیا کوئی بات ہے، کہتے ہیں مجھے سچ بتاؤ۔ انہوں نے کہا میرے آقا کا وصال ہو گیا۔ کہتے ہیں مجھے محبوب کی قبر انور پہ لے جاؤ، میں توریت کے میں اندر پڑھ کے آیا ہوں، نبی جو ہوتے ہیں وہ وصال کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں، میں حیات النبی کا قائل ہوں، چلو مجھے نبی کی مزار پہ لے چلو۔
جب مزار پہ لے گئے تو کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، آپ کا عاشق ہوں، ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر پڑھ کے آیا ہوں، میں نام مٹاتا تھا اللہ بڑھاتا تھا، میں کام کرتا تھا اللہ اور لگاتا تھا، اتنا نام آپ کا لکھا، میں وسعت ذکر مصطفیٰ کو دیکھ کے آیا ہوں، اے آقا مہربانی فرمائیں مجھے کلمہ پڑھائیں۔ مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں، قبر انور سے آواز آئی اے میرے امتی پڑھ کلمہ، میرے مصطفیٰ نے کلمہ پڑھا۔ اس عاشق نے کہا حضور اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، اگر میرا ایمان اور اسلام منظور ہے میرا وصال یہی ہو جائے۔ کھڑے کھڑے آپ کے قدمین پر اس کا وصال ہو گیا، قبر مصطفیٰ پر اس کی جان قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ جب پرواز کر گئی مولا علی فرماتے جن ہاتھوں سے میں نے مصطفیٰ کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنت البقیع میں دفنایا۔ ارے یہ عاشق زار چل کے آیا تھا اور ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر پڑھ کے آیا تھا، اس کو پتا تھا نبی کا ذکر مٹانے والے اور گھٹانے والے خود مٹ بھی جائیں گے گھٹ بھی جائیں گے، خدا کا جو مصطفیٰ کا ذکر خدا بڑھا بھی رہا ہے، یہ بڑھتا رہے گا، یہ چرچا بڑھتا ہی رہے گا۔ علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ایک بات لکھی، جب مکے والے محبوب علیہ السلام پر ظلم ڈھا رہے تھے نا تو ابو جہل نے کہا معاذ اللہ ہم سرکار کو شہید کرتے ہیں، تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کہا میرے کان یہ خبر نہ سنیں، میں سیدھا شام چلا گیا، شام پہنچا تو ایک راہب سے ملاقات ہوئی، میں نے راہب سے جب ملاقات کی اس نے پوچھا مکے کا حال بتاؤ، میں نے کہا وہاں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے اور لوگ ان کو شہید کرنے کے در پائے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو میرے پاس انبیاء کی تصاویر ہیں، ایک کمرے میں چلو وہاں دیکھو نبی کی تصویر لگی ہوئی ہے، دوسرے کمرے میں چلو، میں کہتے دوسرے میں گیا، پھر تیسرے میں گیا، جب وہاں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آقا جلوہ گر ہیں، حضرت صدیق اکبر نے آپ کا گھٹنا پکڑا ہوا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کا حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر ابن کثیر ہماری نہیں ہے، اعتراض کرنے والوں کی لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ جناب ابن کثیر کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے گھٹنا پکڑا ہوا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں نے کہا اس راہب کا علم تو چیک کروں، میں نے کہا جناب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو میں چونکہ صدیق اکبر کو جانتا تھا میں نے کہا اس کو دیکھوں یہ جانتا ہے، میں نے کہا حضرت یہ تو آقا علیہ السلام ہے، یہ کون ہے؟ جاننے کے باوجود پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اب پوچھنے سے پتہ یہ چلتا ہے نبی کے غلاموں اگر کسی کا عقیدہ پتہ کرنا ہو تو پتہ کرو صدیق کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ جو بازار میں بھی ساتھ تھے آج مزار میں بھی ساتھ ہیں، جانتے ہو اگر صدیق اکبر سے محبت کرنے والا ہے پھر حضرت عثمان اور حضرت عمر اور حضرت عثمان پھر حضرت علی سے محبت کرنے والا ہے، خلافت کی ترتیب کو جاننے والا ہے تو عقیدہ درست ہے، عالم ہے، ورنہ عالم نہیں ظالم ہے جو صدیق اکبر سے بغض رکھے۔ کہا جی صدیق اکبر ہے تو اس نے کہا بات یہ ہے یہ خلیفہ بلا فصل ہے، یہی بعد میں خلیفہ بنیں گے، یہی سرکار کے جانشین بنیں گے، سرکار کو کوئی معاذ اللہ شہید نہیں کر سکتا، تم واپس چلے جاؤ۔ کہتے میں تو واپس آ گیا، میں نے کہا توریت والو کیا اللہ نے عظمت بیان کی ہے؟ توریت میں عظمت مصطفیٰ بھی ہے، عظمت صدیق اکبر بھی ہے۔ اور جب جبیر بن مطعم آئے اور مسلمان ہوئے تو لوگوں نے کہا کس وجہ سے مسلمان ہوئے؟ کہتے میں وہاں جا کے ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر پڑھ کے آیا ہوں۔ دوسری کتابوں میں نبی کا بھی ذکر ہے، صدیق کا بھی ذکر ہے، نبی کے غلاموں کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبوب علیہ السلام کا ادب نصیب فرمائے۔ آپ جشن بھی منائیں، محبوب کے مشن پہ بھی عمل کریں۔ جشن یہ ہے کہ محبوب کا ذکر سجانا، مشن یہ ہے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج ادا کریں، سود نہ کھائیں، حرام سے بچیں، شراب سے بچیں، غلط دوستوں سے بچیں، غلط کاریوں سے بچیں، یہ سرکار کا مشن ہے۔ ہم مشن والے بھی ہیں اور جشن والے بھی ہیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔